اچھا، اب ہم جو ہے گاڑی کے دروازے کا جو پینل اس پہ آتے ہیں، اس پہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ونس اگین اس کے لیے میں اپنا سافٹ برش اور وہی اپنا انٹیریئر کرتا ہوں. اس کو بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں. ہم کوشش کریں گے گلاس پہ نہ آئے. یہ کافی ہے. اس کو میں صاف کپڑے سے وائپ ڈاؤن کر لیتا ہوں. اور یہ ہمارا ہو گیا. کیمیکل اور لگا دیں. اوپر کا ہم نے کر لیا سارا. یہ اب جو ہمارا نیچے کا ہے یہ وائپ ڈاؤن کرتے ہیں ہم. یہ والا حصہ ونس اگین سیم. سیکنڈ سیم ہاف اینڈ ہاف کرتے ہیں. پہلے یہ حصہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ حصہ کر لیتے ہیں. یہ اب کافی ہوگا. اس کی اب جو ہے اس کو وائپ ڈاؤن کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا. اب ہم جو ہیں
وہ ادھر والا حصہ کرنا ہے اور یہ اندر کا حصہ ہے، تو اس کو فوکس کرتے ہیں. یہ حصہ نارملی بہت گندا ہوتا ہے کیونکہ اس میں چیزیں گرتی رہتی ہیں، اس پہ اچھا فوکس کر لینا چاہیے. میں اچھا فوکس کرتا ہوں اس پہ ہمیشہ. یہ ہو گیا. اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں، اور یہ جو اسپیکر ہے اس پہ میں ڈائریکٹ اسپرے نہیں کروں گا، میں اسپرے کروں گا برش پہ اوپر سے اسپرے. اور یہ بھائی ہو گیا، اس کا وائپ ڈاؤن کر لیتے ہیں. اور انٹیریئر کی صفائی کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ انٹیریئر مینٹین رکھیں، صاف رکھیں، تو ایون باہر کتنی بھی گندگی ہو آپ کی گاڑی اندر سے صاف رہے گی کیونکہ آپ نے اندر سے مینٹین کرا ہوا ہے. باہر کے جو موسم پہ باہر جو ڈسٹ ہے وہ آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے بارش ہو رہی ہے تو گیلا آ رہا ہے، گاڑی گیلی ہو رہی ہے، سڑکیں گیلی ہیں، گندی ہیں، کیچڑ ہے. لیکن اگر آپ گاڑی اندر سے دیکھیں تو یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ اندر تو آپ وہی گندگی آئے گی جو آپ خود لے کے آئیں گے، اور اس کو آپ صاف رکھ سکتے ہیں، مینٹین رکھ سکتے ہیں. تو یہ اور ظاہری بات ہے، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کیسے صاف گھر اور صاف کپڑے پہن لیتے ہیں، صاف گھر میں رہ لیتے ہیں، لیکن گندی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ انٹیریئر جو ہے یہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے، اچھی طرح صاف ہونا. ہمارا ڈور پینل بالکل بہترین ہو چکا صاف. جی یہ ہو گیا. ایک اور چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ بہت میں نے ان کی تعریف سنی ہے، یہ دا ریک کمپنی کے کورین مائکرو فائبر کلاتھس ہیں جو گلاس کی کلیننگ کے لیے ریکمینڈ ہوتے. تو میں یہ انٹیریئر کر رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ٹرائی کر لیں. تو یہ ابھی یہ ٹرائی کرتے ہیں. ان کا میں ان کی ریکمنڈیشن میں نے بہت سنی ہے. تو ونس اگین سیم انٹیریئر کلینر میں لے کے آیا ہوں. تھوڑا سا ہم اس پہ اسپرے کرتے ہیں، اور اس کی جو خاص وجہ ہے اس کلاتھ کی یہ ہے کہ یہ اس کی بالکل فلش نہیں ہے، بالکل فلیٹ ہے. تو یہ بالکل گلاس سے اٹھا لیتا ہے. کوئی بھی اگر گلاس پہ ایک ذرا سا بھی وہ ہو، اور تو مجھے ایک دفعہ باہر سے بھی کر لوں تاکہ یہ گلاس پورا صاف ہو جائے، نظر آئے پہ. گاڑی میں نے اس لیے نہیں دھوئی آج کے اگلے کئی دن یہاں بارش ہے نان اسٹاپ، تو گاڑی دھونے کا ٹائم نہیں تھا باہر. تو میں نے اس لیے کہا کہ انٹیریئر کرنا بہت ضروری ہے، انٹیریئر گندا ہو رہا تھا تو انٹیریئر کر لیتے ہیں. گاڑی پھر جب بارش تھوڑی تھمے گی تب کریں گے، باہر سے دھوئیں گے. اوکے. یہ
گلاس ہو گیا اور میرے سے خیال سے بہت زبردست، ایسا لگ نہیں رہا کہ گلاس ہے، اتنا صاف، انکریڈیبل، بہترین. اچھا اب میں جو ہوں یہ ونڈ اسکرین کر رہا ہوں. ونڈ اسکرین کرنے کا میں نے جو آسان ترین طریقہ ڈھونڈا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ونڈ اسکرین کو صاف کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کا آسان ترین طریقہ یہ ڈھونڈا ہے کہ آپ پیسنجر سائڈ پہ بیٹھیں، ڈرائیور سائڈ پہ نہ بیٹھیں کیونکہ وہاں اسٹیئرنگ بیچ میں آتا ہے. پیسنجر سائڈ پہ بیٹھیں اور آپ جو اسپرے ہے وہ بہت ہلکی کریں یا پھر وہ کریں کپڑے پہ. اب میں نے کیا کیا ہے، ڈیش بورڈ کیونکہ صاف ہے، ڈیش بورڈ کے اوپر میں نے یہ کپڑے پھیلا دیے، لیکن اس کے باوجود یہ تھوڑا سا یہاں پہ ڈراپلیٹس آئے ہیں اس کے. تو یہ اوائڈ کرنے کے لیے آپ بہت ہلکا اسپرے کریں اور ونڈ اسکرین پہ ڈائریکٹ اسپرے کریں. اس کو میں ڈرائی سائڈ سے بھی کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی قطرہ رہ جائے وہ بھی صاف ہو جائے. یہ ہو گیا. اس کو اس طرف لاتے ہیں. Once again same process. اور تھوڑا سا اسپرے کریں. اس کے بعد اب اس کو ڈرائی سائڈ سے ایک دفعہ کر لیتے ہیں. یہ آپ دیکھیں سائڈ، ساتھ ہی ساتھ ریئر ویو میرر کو بھی کر لیتے ہیں. ہمارا ونڈ اسکرین ریڈی ہے.